کل افضول کے شاہ جی مذاکرہ آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں کہ جو آئینی اصلاحات ہو رہی ہیں، یہ جو جوڈیشل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے ساری، یہ واقعی اصلاحات کے لیے ہو رہا ہے کہ کسی اور مقصد کے لیے ہو رہا ہے سارا کچھ یہ جو ہو رہا ہے؟ ٹو میک یور سیلف کمفرٹیبل وائل گورن، یہ محسوس کرتے ہیں یہ دونوں جماعتیں مین سٹریم جو ہیں، اینڈ فار اے چینج آئی ہیو ٹو سے کہ افتخار چودھری صاحب کے بعد جس طرح کنڈکٹ آیا، خاص طور پر چودھری صاحب نے جو روایت متعارف کروائی، پورا نام لو چودھری افتخار چودھری صاحب نے، اس کی وجہ سے بہرحال یہ کہ گورنمنٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ اور میں اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، میں تو واضح طور پر آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں ان تمام مسائل میں، کہ بھائی 1950 سے ہمارے ہاں ایک بات طے ہو چکی ہے کہ ایک ادارے کا رول ہوتا ہے گورنمنٹس بنانے اور بگاڑنے میں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، قابل ستائش بات نہیں ہے میرے جیسے دیوانے کے لیے جو جمہوریت کا، لیکن حقائق حقائق ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب 58-2 بھی چلا گیا تو ایک راستہ نکل آیا کہ یار جس وزیر اعظم کو فارغ کرنا ہے آپ اس کو کورٹ کو استعمال کرو۔ اس کی ایکسٹریم جو ہے وہ آئی آپ کو ثاقب نثار کی صورت میں، پوچوئی صاحب نے فارغ کیا تھا یوسف رضا گیلانی کو۔ اس کے بعد ہر سپریم کورٹ کا میں معافی چاہتا ہوں چیف جسٹس اور ان کے جو ہم خیال سمجھے جاتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ یار یہ کسی نہ کسی وزیر اعظم کا سر لانے کے چکر میں ہیں۔ یہ تاثر پھیلا ہے، اور یہ تاثر حتیٰ کہ خود اس وقت جو ان کو ہیرو مان رہے ہیں، انہوں نے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب رات کو عدالت کھلی تھی اور اس کے بعد جو کچھ معزز بے ججوں کے ساتھ ہوا جن کو یہ بعد میں اپنا سمجھتے رہے، تو ایک بات ہے کہ اب وہ قوت جو ہے وہ بھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ ہاں بھی انسٹیبلٹی آتی، کیونکہ اب انہوں نے دیکھا کہ سیاستدان تو کسے جوگے نہیں ہیں، اب انہوں نے ان کے ایریا میں بھی ذرا مداخلت شروع کر دی، تو ایک اچھا جو ہے وہ کنوینینٹ ایک الائنس بن گیا ہے ایک ہسٹوریکلی اسپیکنگ۔ تو اس میں مقصد اصلاح تو مقصود نہیں ہے، اصلاح یہ ہے کہ ابھی 3 سرٹنٹی آف کنٹینیوٹی چاہتے ہیں جو بیٹھے ہوئے۔ سر یہ ہے کہ چیزیں اسی وقت اپسیٹ ہوں جب اصل قوت والے چاہیں۔ یہ ساری چیزیں تب تک نہیں چلیں گی جب تک عمران خان اندر ہیں۔ اگر عمران خان کل کو باہر آ جاتے ہیں، بیکاز ان کے دوسرے کیسز تو نارمل کورٹ میں جائیں گے نا، جو ان کے کیسز چل رہے ہیں ان کی اپیلیں ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں نہیں جا رہی۔ توشہ خانہ ہو گیا، 190 ملین پاؤنڈ ہو گیا، وہ اپیلیں تو ساری ٹیکنیکلی دیکھیں گے تو ادھر ہی جائیں گی جن سے لیٹ سے گورنمنٹ گھبرا رہی ہے، اور اگر ان میں ان کو ریلیف مل جاتی ہے اور وہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر یہ ساری پوری ملک کی پولیٹیکل ایکویشن چینج ہو جائے گی شاہ جی۔ وہ تو یار نہیں، دیکھو بات میں میری یہ ڈیپینڈ کرتا ہے صورتحال میں۔ دیکھیے جب 10 اپریل 1986 کو محترمہ بے نظیر بھٹو لاہور تشریف لائیں تھیں تو میں ٹرک پر ان کے ساتھ بیٹھا رہا مینار پاکستان تک، کیونکہ وہ مجھے پہچانتی تھیں، وہ ادھر لاہور کے ساتھ میں اتنا جانتی نہیں تھی۔ لیکن 14 اگست 1986 کو وہ جلسہ کرنا تھا مینار پاکستان میں محمد خان جنیجو صاحب نے، اور انہوں نے موچی دروازے میں جہانگیر بدر مرحوم نے کال دے دی تھی، تو 4 وہاں پہ پیپلز پارٹی کے کارکن مر گئے، اس کے بعد بلدیاتی الیکشن وغیرہ بھی ہو گئے۔ پار اٹ سیلف جو ہے نا ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کے یہ جن افراد کا یہ ذکر کر رہے ہیں جو بڑے اطمینان سے لوگوں کو کالز دیتے رہتے ہیں، انہوں نے ایک ورکر کو فٹیگ ڈال دی ہے۔ آپ دیکھو نا ابھی جو لوگ یہاں آئے تھے سر، ابھی جو حال ہی میں ہمارے کھانا یار جس طرح انہوں نے مطلب کہ واقعتاً ہم بھی یار اب 18 کو پھر بلا لیا، اب 18 کو آپ نے پھر بلا لیا، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت ورکر فٹیگ اتنی ہو گئی ہے کہ یہ اگر اپنے آپ کو اس طرح کی ایچی بیچی کر کے انہوں نے تھوڑا سا کنسالیڈیٹ کر لیا اور تھوڑی سی اکانومی بھی بہتر آنا نظر شروع ہو گئی تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، فرض کرو اگر نمبر پورے کرنے کے چکر میں انہوں نے اگر اوور کل کر دی تو جو بات ہو سکتا ہے پھر ان کی رہائی کا انتظار ہی نہ کرنا پڑے، لوگ خود ہی کہیں گے یار کس حد تک چلے گئے۔ مجھے ایک بریک لے